الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین علیہ وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ہر جمعرات کو جامعہ آل رسول کی جانب سے محلے کی مسجدوں میں کچھ دین کی باتیں بتانے کے لیے اساتذہ اور طلباء جاتے رہتے ہیں۔ ساری مسجدوں میں جاتے ہیں اور اپنے محلے کی مسجد ایسی ویرانی رہ جاتی ہے۔ آج ہم لوگوں نے سوچا اپنے محلے کی مسجدوں میں بھی اپنے لوگوں کو صحیح بات بتائی جائے، ورنہ بات وہی رہتی ہے کہ گھر چراغ جلے اندھیرا، کہ اپنے محلے کی مسجد میں ہم لوگ نہیں جاتے ہیں، دوسری مسجدوں میں جاتے رہتے ہیں۔ حضور وقار ملت کا حکم ہے کہ ہر مسجد میں، اپنے محلے کی مسجد ہو یا دوسرے محلے کی، ماہرہ کی ہر مسجد میں جمعرات کے دن مغرب کی نماز میں جانا ہے اور دعوت و تبلیغ کرنی ہے۔ آج جو موضوع لے کر کے ہم لوگ حاضر ہیں اس میں دو باتیں ہیں: ماں باپ کی خدمت اولاد کیسے کرے گا، اور اولاد کی خدمت ماں باپ کیسے کریں گے، اولاد کی پرورش ماں باپ کیسے کریں گے، اور دونوں کے اوپر ایک دوسرے کے کیا کیا حقوق ہیں، یعنی باپ اپنے بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ کیا کرے گا، اور اولاد اپنے والدین کے ساتھ کیا کریں گے۔ اس تعلق سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ حسن سلوک یعنی اچھا برتاؤ ہر کسی کے ساتھ کرنے کا حکم ہے۔ ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنے کا حکم ہے، چاہے وہ گھر والا ہو یا باہر والا ہو۔ ہر کسی کے ساتھ ہمیں بہتر سلوک کرنا ہے، اچھے سے ملنا ہے، مسکرا کر کے ملنا ہے، عزت کے ساتھ ملنا ہے، کسی کے ساتھ بد اخلاقی، بدتمیزی، بد کرداری نہیں کرنی ہے۔ یہ ہمارے نبی کا حکم ہے کہ اچھے کے ساتھ ایک دوسرے سے ملیے، لیکن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی حدیث اور قرآن میں زیادہ تاکید آئی ہے۔ ہم لوگ تو پڑوسیوں سے اور دوسرے تیسرے سے اچھے سے مل لیتے ہیں، لیکن جس رشتہ دار سے تھوڑی انبن ہو جائے، وہ اپنی بہن ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، سسرال ہو، یا دوسرے رشتے میں جو بھی اپنے قریب کے رشتہ دار ہیں، ان سے تھوڑی بہت انبن ہو جاتی ہے تو ہم ان سے میل جول، دعا سلام، فون وغیرہ سب کچھ کیا کرتے ہیں؟ بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اپنے رشتہ داروں سے زیادہ میل جول رکھو، اور ان رشتہ داروں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق والدین ہیں، ماں باپ ہیں۔ رشتہ داروں سے بھی زیادہ اچھے برتاؤ کرنے کا حکم کس کے لیے کہا گیا ہے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ماں باپ کے ساتھ کیسا کرنا ہے۔ اس کے لیے قرآن کیا حکم دیتا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، اور ماں باپ اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرو اور نماز روزے کو قائم کرو۔ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے اس چیز کا حکم دیا، وہ لوگ اس حکم میں پیچھے رہ گئے، وہ اس حکم میں کیا کر گئے؟ پیچھے رہ گئے۔ اس لیے دیکھیے قرآن کے اندر اگر کوئی آیت بتائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے لوگ جو ہیں وہ اس کام کو نہیں کر پائے، تمہارے لیے تاکید ہے۔ اگر تم نہیں کرو گے تو تمہارا بھی حال انہی لوگوں کی جیسا ہوگا جیسا پچھلے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا۔ تو ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، پہلے۔ دوسری بات کن کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ۔ تیسری
یتیموں کے ساتھ، چوتھے مسکینوں کے ساتھ، یہ اس کے بعد نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، یعنی 4 لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، اچھے برتاؤ کرنے ہیں، ان کے ساتھ میل جول بڑھانے ہیں۔ سب سے پہلا کس کا نمبر ہے؟ کس کا نمبر ہے؟ ماں باپ کا۔ سب سے پہلے کس کا نمبر ہے؟ ماں باپ کا۔ پھر اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ رشتہ داروں کا۔ پھر کس کا نمبر آتا ہے؟ رشتہ داروں۔ دیکھ قرآن کا جو انداز بیان ہے وہ کتنا انوکھا ہے۔ پہلے اپنے ماں باپ سے کہا، پھر ماں باپ کے ذریعے رشتہ دار ہیں نا، یہ باپ ہے تو ہمارے ننیال ہیں، باپ ہے تو ہمارا کھلیال ہے، باپ ہے تو ہماری پھپھوئیں ہیں، باپ ہے تو ہماری بہنیں ہیں۔ باپ ہی نہیں رہے گا تو رشتے کہاں سے ہوں گے؟ باپ ہی نہیں تو رشتے کہاں سے؟ دیکھیے انداز کیسا اللہ رب العزت کا۔ پھر اللہ نے کہا اپنے ماں باپ کے بعد پھر رشتہ داروں کے ساتھ۔ اب 2 ہو گئے، 2 لوگوں کے ساتھ تمہارے میل جول ہو گئے۔ اب ان 2 لوگوں میں دیکھو یتیم کون ہے؟ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قریبی میں دیکھو کوئی ایسا بچہ ہے جو یتیم ہے، کوئی ایسا آدمی ہے جو یتیم ہے جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، تو تم اس کی مدد کرو، اس یتیم کی مدد تم کرو۔ پھر اس کے بعد آخر میں کہا مسکینوں کا، ہے نا، مسکینوں کے ساتھ، جو غریب لوگ ہیں، جو بھیک مانگنے والے لوگ ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، ضروریات زندگی گزارنے کے لیے سامان نہیں ہے، تو آپ ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ لیکن پہلا کیا ہے؟ والدین۔ پہلا کیا ہے؟ ماں باپ۔ ماں باپ کے ساتھ اف تک کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ اپنے والدین کے ساتھ اف کرتا ہے، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے تمام عبادات اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ آپ سوچو، جنت میں جانا ہے نا، تو جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں میں، باپ اس کا دروازہ ہے۔ تو ہم دنیا میں جنت ڈھونڈ رہے ہیں اور گھر میں جنت موجود ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، تو ڈھونڈنے سے ملے گا؟ اللہ ہمارے پاس ہے اور ہم بولے اللہ آجا آجا آجا، وہ آئے گا؟ وہ تو پہلے سے ہمارے پاس ہے۔ تو جو چیز پہلے سے ہمارے پاس ہے اس چیز کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو کیسا رہے گا؟ اس لیے ماں باپ کی قدر بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ کہا ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کی، اے انسان اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تم میرا شریک ٹھہراؤ اور ایسے جس کے بارے میں تجھے علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کرو۔ اللہ نے ایک چیز سے منع کیا ہے کہ اگر ماں باپ اللہ کے لیے کسی کے سامنے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود ماننے کا حکم دے، ہے نا، تو یہ کام نہیں کرنا ہے۔ یعنی شرک والا کام، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا کام، صرف یہی ایک کام ہے جو ماں باپ اگر کہیں تو نہیں ماننا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کام A to Z، کوئی بھی کام اچھے ہو برے ہو جو بھی ہو، اگر انہوں نے کہا تمہیں کرنا ہے تو بس کرنا ہے۔ آپ یوں سمجھو ہم گاندھی جی کے 3 بندر ہیں، ہے نا، آنکھ بند کیے اور لگ جاؤ ماں باپ کی اطاعت میں۔ ماں باپ کی اطاعت سے ہی انسان جو ہوتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک آدمی بہت شرابی تھا لیکن وہ اپنے ماں باپ کا بہت فرما بردار تھا۔ ماں باپ کا کیا تھا؟ بہت فرما بردار تھا۔ تو اس کی بوڑھی ماں جو ہے دعا کرتی تھی اپنے رب کی بارگاہ میں، مولا میرا بیٹا شرابی ہے، میرا بیٹا برا ہے، دنیا کے نظر میں یہ بہت برا ہے، اے اللہ لیکن میں اس کی ماں ہوں، میرے لیے میرا بیٹا بہت اچھا ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو اس دور کے نبی کے ساتھ ہی جنت میں رکھنا۔ کیا ماں دعا کرتی تھی؟ وقت کے نبی کے ساتھ اسے جنت میں رکھنا، نبی کا دوست بنا کر کے رکھنا۔ اس کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اور یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کہا مولا مجھے میرا جنت کا ساتھی بتا دے، مجھے ملا دے دنیا میں ہی۔ رب نے کہا جا فلاں جگہ ایک قصائی محلہ ہے
وہاں کسائی کا دکان ہوگی، وہ آدمی گوشت کاٹتا ہے، برادری سے قصاب ہے وہ، وہیں جانا، وہاں تجھے مل جائے گا وہ شخص جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ گوشت کاٹ رہے ہیں، تو اس نے کہا چھوڑ دیجیے نہیں ہے تو اس نے کہا کہ بھیا اس آدمی سے مجھے ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ دیکھ لیجیے یہ وہ آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دور سے کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہیں، وہ دارو بھی پی رہا ہے، وہ ایسے ایسے اعمال کر رہا ہے، تو دیکھا تو یہ کیسا میرا دوست ہو سکتا ہے، اتنا گندا آدمی، اتنا برا آدمی، کپڑے بھی گندے ایسا، اور یہ اس طرح کا آدمی میرا دوست کیسے ہو جائے گا۔ بہرحال وہ انتظار میں تھے، پوری رات اس کے ساتھ گزارنی تھی، گئے دعا سلام کیے اور کہا کہ مجھے رات میں تیرے گھر مہمان رہنا ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ میرے گھر مہمان رہیے۔ دکان بند کیا، گوشت جو بچا ہوا تھا عام طور پہ جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی اپنے ساتھ ویسا کیا، گھر لے کر کے گیا۔ اس کی بیوی بچے گھر میں موجود ہیں لیکن ان کو کھانا بنانے کے لیے نہیں کہا، خود کھانا بناتا ہے، روٹی بناتا ہے اور کسی کو کھانے کے لیے نہیں دیتا ہے۔ وہ روٹی اٹھایا، سالن اٹھایا اور اس کمرے میں جاتا ہے جس میں اس کی ماں سوئی ہوئی ہے۔ وہ پہلے زمانے میں گھروں کے اندر وہ رسیاں ٹانگ کر کے ایسے کیا بولتے ہیں، ہمارے طرف تو اس کو سکھر کہتے ہیں، تو اس میں انہوں نے ویسے بستر بنا کر کے اسی میں سلا کے رکھا تھا، وہ اس میں سے اتارا اپنی ماں کو اور گوشت چبا رہا ہے، روٹی چبا رہا ہے اور چبا چبا کر کے ماں کو کھلا رہا ہے۔ جب ماں کا پیٹ بھر گیا پھر اس جگہ پہ سلا دیتا ہے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام باہر بیٹھے سوچ رہے ہیں بھئی یہ آدمی کھانا لے کے اس گھر میں کیوں گیا، اس گھر میں تو کسی کی آواز بھی نہیں آ رہی ہے، کوئی ایسا بچہ بھی نہیں جو اس کو کھلایا جائے، بیوی بچے تو سب سامنے دکھ رہے ہیں۔ رات ہو گئی تو اس گھر سے ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کوئی آدمی کچھ بول رہا ہے، تو آپ نے کان لگا کے سنا تو اس میں سے کسی کی آواز آ رہی تھی۔ اب جا کے دیکھ رہے ہیں تو اس میں ایک بوڑھی خاتون سو رہی ہے اور دعا کر رہی ہے یہی والی، اللہ میرا بچہ بہت برا ہے، اس کو وقت کے نبی کا ساتھی بنا دے، ان کے ساتھ جنت میں رکھنا۔ تو ماں کی دعا میں یہ تاثیر ہے کہ رب عز و جل ایسے بندوں کو بھی نیک لوگوں کا ساتھی بناتا ہے، نیک لوگوں کا ساتھی بناتا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر تمہیں جنت چاہیے تو اپنے والدین کو خوش کرو، والدین خوش ہو گئے اللہ خوش ہوگا، اور اللہ خوش ہوگا تو آپ کے ہمارے سب کے سارے معاملات دور ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے ماں باپ کی فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ سب سے زیادہ حسن صحبت یعنی احسان کا مستحق کون ہے؟ کہا کہ سب سے زیادہ احسان کا مستحق کون ہے، کس کے ساتھ سب سے زیادہ بھلائی کی جائے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تمہاری ماں۔ کیا کہا؟ تمہاری ماں۔ پھر وہ یہی سوال وہ دوبارہ پوچھتے ہیں سب سے زیادہ احسان کا مستحق کون ہے؟ تو آپ نے کہا تمہاری ماں۔ پھر تیسری بار یہی سوال کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا تمہارے باپ، ہے نا۔ دیکھیے اللہ کے نبی سے جب ایک ہی بات کو بار بار پوچھا جا رہا ہے تو 2 بار کہا ماں اور 1 بار کہا باپ، مطلب کیا ہے کہ ماں کا مرتبہ باپ سے زیادہ ہے نا، لیکن باپ کو بھی ہم رسوا اور ذلیل